رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن دو مجلسوں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں مجلسیں بلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک مجلس دوسری سے بہتر ہے۔ پہلی مجلس جس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا وہ لوگ عبادت میں مشغول تھے، دعاؤں میں مشغول تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات اور اپنی رغبت کی حاجات بیان کر رہے تھے۔ دوسری مجلس جو تھی وہ جاہلوں کو علم سکھانے کے حوالے سے تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ پہلی سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پھر آپ نے اسی مجلس میں تشریف فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر بیٹھنا پسند فرمایا کہ جہاں علم کی بات ہو رہی تھی، جہاں علم دیا جا رہا تھا۔ تو آج کے اس سیاسی انتشار کے اور ذہنی اور فکری انتشار کے اس مادہ پرستانہ دور میں جہاں جدیدیت اور روشن خیالی کے نام پر نوجوان نسل کو لادینیت اور سیکولرزم کے نام پر اس نسل کو برباد کیا جا رہا ہے، وہاں اساتذہ اکرام کا کردار بڑا اہم ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ اکرام کو کس طرح عزت بخشی کہ جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا ہے، آج وہی منصب اساتذہ اکرام کو ملا ہے۔ تو جو کوئی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بات ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، تو اس میں صحابہ اکرام نے ایک شخص کا، ایک بندے کا ذکر کیا اور بتایا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت نیک ہے، اور وہ شخص ہر روز روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نوافل میں رہتا ہے، اور وہ شخص بہت نیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کھاتا کہاں سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کا بھائی اس کو کھلاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ نیک نہیں، اس کا بھائی نیک ہے۔ تو جہاں پر تعلیم کی ضرورت ہے وہاں آپ کو معاشرتی فائنانشلی اسٹرانگ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں علم حاصل، تعلیم حاصل کریں گے تو نہ صرف آپ اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے آپ جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ غربت کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت علامہ اقبال کی یہ آرزو تھی کہ مسلمان نوجوان شہین کی طرح ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہین ایک غیرت مند پرندہ ہے جو اپنا شکار کرتا ہے، جس کی پروان اونچی ہے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی۔ تو میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نوجوان سر عاطف صاحب اور اویس سرور، ان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو حضرت علامہ اقبال نے ایک شہین کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے دیکھی۔ ہمارے علاقے کی یہ خوش قسمتی ہے، میں اس بات کا پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں کہ اس طرح کا ادارہ ہمارے علاقے میں ملا، اور یہی باب العلم لیڈرز کلب کی ایک خواہش تھی کہ یہ علاقہ
جتنا بیکورڈ ہے یہ علاقہ اوپر اٹھے. تو ان کی خدمات انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو اب یعنی ڈیلیور کیا انہوں نے، اور اس شعبے کو انہوں نے بزنس نہیں بنایا بلکہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو کیا. اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. آپ کو اتفاق ہوگا بڑے بڑے شہروں میں دوسرے اداروں میں پڑھنے کا انشاءاللہ، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ادارہ آپ کو کتنا مختلف تھا آپ کے لیے اور کس لیول کی انہوں نے آپ کی کیئر کی. تو میں ان کی نظر حضرت علامہ اقبال کے چند اشعار کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، فضا ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اور آخر میں آپ لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو موقع دیا اور ایک ایسا ادارہ ملا کہ جہاں سے آپ انشاءاللہ کچھ سیکھ کر نکلیں گے. اور ایک خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ کے گھر کے آپ کے کالج کے قریب ایک ایسی لائبریری ہے کہ جہاں علم کا ایک خزانہ موجود ہے. تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لائبریری کا وزٹ جو ہے وہ ریگولر کریں اور ویکلی ہر ہفتے میں آپ فکس کریں، اور ادھر ادھر ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ اپنا وقت جو ہے وہ لائبریری میں گزاریں. یہ آپ کی گروتھ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. شاید ابھی آپ کو احساس نہ ہو، لیکن ہمیں پوچھیں کہ ہم لائبریری میں بیٹھنے کے لیے گجرانوالہ اور لوگوں کو تو لاہور جا کے پراپر ہاسٹلوں میں رہنا پڑا کہ لائبریری کنسلٹ کرنے کے لیے. تو وہاں آپ کو بہت ساری کتابیں PCS کی CSS کی قرآنی تفاسیر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہسٹری پر، اقبالیات پر بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی. اور کل ہمارا سالانہ پروگرام تھا، اس میں ایک اور بہت بڑی کلیکشن بکس کی آئی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے اور میں دعوت دیتا ہوں باب العلم لیڈرز کلب کے چیئرمین اور رانا عباد احمد SP لیگل CCD ہیڈ کوارٹر لاہور کو آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ تشریف لائیں اور باب العلم لیڈرز کلب کے بارے میں بتائیں اور اپنے سفر کے بارے میں بتائیں کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے.